السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیع خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بول پنڈی کو۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ الیکٹرک گاڑیوں کے آنے سے موجودہ گاڑیوں کا کیا ہوگا، کیا یہ گاڑیاں واقعی ایک ٹریش بن جائیں گی، اور بڑھتی ہوئی پیٹرول کی قیمت سے کیا ان گاڑیوں کی قیمت میں جو آج کل ہم استعمال کریں کوئی فرق پڑے گا، اور آنے والے وقتوں میں ہم کیسی گاڑیاں استعمال کریں گے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے ویلاگ کی طرف اور جانتے ہیں ان سوالوں کے جواب۔ دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، بے شمار نئی نئی ایجادات آ رہی ہیں، اور دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ فوسل فیولز کے اوپر ریلائنس کم سے کم کیا جائے۔ اور آنے والے وقتوں میں ناظرین دو تین چیزیں تو بہت ریولوشنائزڈ ہو جائیں گی، جن میں سر فہرست آپ کا موبائل، کمپیوٹرز، آئی ٹی کا سیکٹر ہے، دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور جو دوسرا سیکٹر ہمارا جس کو بہت تیز رفتار ترقی کا سامنا ہے، وہ ہمارا ٹرانسپورٹیشن کا سیکٹر ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیسولین کی جگہ تیزی سے الیکٹرک بیٹری سے چلنے والی گاڑیاں لے رہی ہیں۔ یہ گاڑیاں ناظرین انوائرمنٹل فرینڈلی ہیں، اس وجہ سے لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں، اور ان کی مینٹیننس ایز کمپیئر ٹو سے پیٹرول سے چلنے والی گاڑیوں کے بہت ہی سستی ہے۔ اور ناظرین، ایک محتاط اندازے کے حساب سے اگر ہم بات کریں کہ یہ کب سوئچ اوور ہو جائیں گی ساری گاڑیاں، ناظرین اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں اب آنے والے وقت میں جو گاڑیاں خریدیں گے لوگ، وہ زیادہ سے زیادہ الیکٹرک کارز ہی لیں گے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 2040 تک دنیا میں جتنی بھی گاڑیاں بکیں گی وہ ساری کی ساری الیکٹرک گاڑیاں ہوں گی، اور 2035 تک اور یہ ساری سوئچ اوور ہو جائیں گی گاڑیاں، اور آپ کو یہ فیول سے چلنے والی گاڑیاں جو ہیں وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہی میں ملیں گی۔ اگر ہم بات کریں کہ پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس ٹائم 3 اداروں کی مونوپلی ہے، جن میں سوزوکی ہے، ہونڈا ہے اور ٹویوٹا والے ہیں۔ ناظرین، ان تینوں نے پاکستان میں بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں گاڑیاں بناتے ہیں وہ نہایت ہی آؤٹ ڈیٹڈ گاڑیاں ہیں، نہ ان میں کوئی فیسلٹیز ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ ٹوٹا جاپان میں جو گاڑی بنا رہا ہے اس کو کمپیئر کریں پاکستان میں بننے والی گاڑی سے، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دونوں کی جو فیسلٹیز ہیں وہ بہت مختلف ہیں، دونوں کی گاڑیوں کی سسپینشن اور دوسری جو اس میں سہولتیں ہیں وہ بہت مختلف ہوتی ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جاپان میں بننے والی گاڑی بہت سستی ہے، جبکہ وہی گاڑی جو ٹویوٹا یہاں بناتا ہے یا سوزوکی یہاں بناتا ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ جاپنیز گاڑیاں ہیں اور جو جاپان میں تیار کرتے ہیں، یہی دو مینوفیکچرر ہیں، ٹویوٹا بھی جاپان کا ہے اور سوزوکی بھی جاپان ہی میں تیار کرتا ہے، لیکن جو فیسلٹیز دیتے ہیں وہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک سادہ سی مثال لے لیں ناظرین، ہر گاڑی میں سیفٹی کے لحاظ سے ایئر بیگ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں بننے والی بہت سی گاڑیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایئر بیگس ہی نہیں کھلتے۔ آج ہی کی اگر آپ خبر دیکھیں، ایک صاحب نے 1.5 کروڑ کی گاڑی لی ہوئی ہے، اور جب ان کی ٹکر ہوئی، حادثہ ہوا، تو گاڑی کا ایئر بیگ نہیں کھلا۔ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں 650 سی سی کی جاپانی گاڑی ہے یا کسی اور ملک کی گاڑی ہے، ذرا سی ٹکر کے ساتھ ہی اس کا ایئر بیگ جو ہے اس کے سیفٹی میجرز ہیں وہ آن ہو جاتے ہیں، اور اس میں پروٹیکشن ایک لازمی ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں الیکٹرانک گاڑیاں کب آئیں گی، کتنا ٹائم لگے گا ان کو پاکستان میں رائج ہونے میں، تو اس کا جواب بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ جو 3 بڑی کمپنیاں ہونڈا، ٹویوٹا اور سوزوکی جو ہیں، ان کی یہاں پر مونوپلی ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کی مارکیٹ میں الیکٹرک گاڑیاں آئیں۔ اور ناظرین، اگر باہر سے ہمارے جو لوگ ہیں اگر وہ باہر سے گاڑی منگوا لیتے ہیں تو بھی یہ اس کو ایک تھریٹ سمجھیں گے اپنے لیے، اس لوکل مارکیٹ کے لیے، اور یہ اس کو ریزسٹ کریں گے۔ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کس قدر تیزی کے ساتھ الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں۔ صرف انڈیا کی اگر ہم بات کر لیں تو انہوں نے کافی حد تک سوئچ اوور کر لیا ہے۔ وہاں صرف ایک سٹی میں 2000 کے قریب، دلی کی اگر ہم بات کریں 2000 کے قریب الیکٹرک چارجرز جو اسٹیشن ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ الیکٹرک وہیکلز کی جانب تیزی سے راغب ہو رہی ہے، اور گزشتہ سال ہی
پوری دنیا میں تقریباً 3 ملین یعنی 30 لاکھ الیکٹرک وہیکلس بکے ہیں۔ پاکستان میں الیکٹرک وہیکلس کی طرف لوگوں کا رجحان اتنا زیادہ نہیں ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں لوگوں کو بھی اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے۔ دوسرا، ہمارے ہاں جو لوگ کہتے ہیں ہم تو مائلیج کے اوپر جاتے ہیں، اگر الیکٹرک وہیکل بھی ہم لے لیں تو پہلا کوسچن جو ہے وہ بائر کا یہی ہوتا ہے کہ یہ مائلیج کتنی دے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ کنونشنل ٹینک جو ہے اس کو اگر ہم فل کریں فیول کے ساتھ تو ہماری گاڑی 700 کلومیٹر تک جا سکتی ہے۔ تو یہاں ہمارے بائر کا پہلا سوال ہی یہی ہوتا ہے کہ الیکٹرک وہیکل کی مائلیج کیا ہے اور یہ ایک چارج میں کتنا رن کرے گی۔ پاکستانیوں کو ناظرین بالکل ایسی ہی گاڑی سوٹ کرے گی جو ایک کنونشنل ٹینک جتنی مائلیج دے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور ہمارے ملک میں فیول کی قیمت روز بروز اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور ان حالات میں ہمارے پاکستانی عوام کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ پرانی گاڑی کو استعمال کریں۔ لیکن اس کے باوجود ناظرین یہ تبدیلی اتنی جلد نہیں آنے والی، اور الیکٹرک گاڑیوں کو پاکستان میں آتے آتے ٹائم لگے گا۔ لیکن اس کے باوجود عقل مند لوگوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ مہنگے فیول سے چھٹکارا پائیں اور الیکٹرک گاڑی پہ آ جائیں۔ اور رہی جہاں تک بات کہ کیا موجودہ گاڑیاں ٹریش بن جائیں گی، تو یہ بات کچھ حد تک درست ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کے آنے سے ان کی قیمت روز بروز کم ہوگی، کیونکہ مہنگا فیول افورڈ کرنا ہر بندے کے لیے مشکل ہوگا۔ تو جب ان گاڑیوں کی کوئی اوقات نہیں رہے گی، ان کی ری سیل میں یقیناً کمی ہوگی، اور ان کی جب ویلیو کم ہوگی ری سیل کی تو یہ ایک پیس آف ٹریش ہی ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ویلاگ یقیناً پسند آیا ہوگا۔ اس میں ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ موجودہ پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں کا مستقبل کیسا ہے۔ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان کا مستقبل زیادہ اچھا نہیں۔ تو ناظرین، جاتے جاتے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ دیکھتے رہیں بول پنڈی بول۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔